ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سیلابوں کے سیلاب میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ مہنگائی کا سیلاب ہو، لوڈ شیڈنگ کا سیلاب ہو، غربت کا سیلاب ہو یا بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہو. ڈاکٹر غلام رسول صاحب، یہ جو موجودہ سپیل آیا ہے بارشوں کا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کیا ریلیونس ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنی زیادہ بارشیں کبھی ہوئی ہیں پاکستان میں؟ یقیناً مانسون میں بارشیں بعض اوقات شدید بھی ہوتی ہیں، مختلف مقامات پہ شدید بھی ہوتی ہیں. جیسے 2001 میں راولپنڈی اسلام آباد میں 625 ملی میٹر بارش 10 گھنٹوں میں ہوگی. بٹ یہ بہت ریئر ہوتا ہے. یہ موجودہ سپیل جو ہے، اس کا سپین، اس کا ایریل ایکسٹینٹ، اس نے جتنا ایریا کور کیا ہے اور جتنی اس کی شدت ہے، یہ تاریخ کا شدید ترین ویدر سسٹم ہے. اس وقت 3 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایک ہوا جو ہے وہ بحیرہ عرب سے پانی کو لے کے اس سسٹم تک پہنچ رہی ہے، دوسری خلیج بنگال سے ہوتی ہوئی ہمالیہ کے ساتھ ساتھ، اور تیسری جو ہے وہ مغرب سے آنے والی. یہ تینوں ہواؤں کا انٹریکشن جو ہے وہ NWFP پہ، خیبر پختونخوا پہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر یہ سسٹم جو ہے یہ اسٹیگننٹ ہے پچھلے کوئی 24-36 گھنٹوں سے، اور مسلسل بارش دے رہا ہے. یہ سپیل جو ہے اس نے خیبر پختونخوا پراونس میں سب سے تاریخ کی شدید ترین بارش دی ہے. پشاور میں اس وقت ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے ہسٹری کا، پشاور اور نوشہرہ میں. ابھی تک کتنی بارش ہو چکی ہے پشاور میں آج؟ اس وقت تک 324 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے کوئی 30 گھنٹوں میں. اور اگر آپ سیزن کا ٹوٹل پشاور کا دیکھیں، یہ صرف ایک دن کی بارش میں بتا رہا ہوں، اگر آپ سیزن کا ٹوٹل دیکھیں پشاور کا تو وہ 200 ملی میٹر ہے. رائٹ. فیصل، اس میں کوئی فیکٹر، کلائمیٹ چینج کے بھی فیکٹرز اس پہ افیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کی اتنی زیادہ کیئر نہیں کرتے اور انوائرمنٹل پولوشن اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہو؟ پہلے تو ارشد میں یہ بتاؤں گا کہ انوائرمنٹ بیسیکلی ہمارے ملک کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو فنڈز دیے جاتے ہیں ہمیشہ اس میں PSDB میں کٹ لگتا ہے، اور انوائرمنٹ ہو یا سوشل ایسپیکٹ کے، سوشل پروٹیکشن کے جتنی منصوبے ہوں اس میں وہ ہمارے بیسیکلی کام کے ہیں ہی نہیں. جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کا رونا تو پچھلے 10 سال سے رویا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریجن ہے سب سے زیادہ یہ افیکٹڈ ہے. جو بھی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ہمارے ہمسائے میں آ رہا ہے، انڈیا میں آ رہا ہے یا چین میں آ رہا ہے، اس کا سارا ڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. ایک طرف جو ہے آپ کے سیزنل ڈراٹس جو ہیں یا خشک سالی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ چکا ہے. آپ کے کوسٹل ایریاز کے اندر جو ہے وہ سیم اور تھور کے مسائل بڑھ چکے ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ اگر نہیں ہوتا تو 6 ماہ تک بارش نہیں ہوتی، اور اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا سویر ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. لہٰذا کلائمیٹ چینج ایک بہت ریکارڈ، بڑا جیسے آپ نے ایسپیکٹ کہا کہ ریکارڈ بارشیں زیادہ ہوں تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں، بارشیں نہ ہوں تو پھر بھی ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. تو حکومت اس کو مینیج کیوں نہیں کر سکتی جب فورکاسٹ بھی ہوں؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جون میں یہ فورکاسٹ کر دیا گیا تھا کہ اتنی زیادہ بارشیں آئیں گی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو لیک آف پلاننگ ہے، ہمارے پاس کسی قسم کی پلاننگ موجود نہیں ہے. اگر چائنا جو ہے وہ 50 سے زائد ڈیمز بنا سکتا ہے صرف اس لیے کہ اگر وہاں پہ بارشیں ہو جائیں تو وہ ڈیمز جو ہیں وہ بھرے جا سکیں، اور عام دنوں میں جب خشک سالی کا سلسلہ ہو تو پانی کی اویلیبلٹی موجود رہے. اب ہمارے پاس جو ہے ہمارے عام استعمال کے لیے جو ڈیمز ہیں وہ ناکافی ہو چکے ہیں. ہمارے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سارا سسٹم ڈیولپ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہے یہ بارشیں اتنی زیادہ ورسٹ ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کئی نقصانات ہوں. جب ہم کوسٹل ایریاز میں سندھ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی چاہیے تاکہ سی انٹروژن نہ ہو، سمندر جو ہے وہ زرخیز زمینوں کو سیم اور تھور کا شکار نہ کرے، لوگ وہاں سے ہجرت نہ کریں، لوگوں کو کم از کم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے نا یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا کہ جب آپ کے پاس کسی قسم کے ڈیمز موجود نہیں ہیں، آپ بھر نہیں سکتے ان کو، اپنے پاس فیصلہ آپ پانی نے جمع فوڈ نہیں کر سیکیورٹی سکتے. کی بات کی، اور ساری اس کے ساتھ ہیومن سیکیورٹی بھی جنرلی لنکڈ ہوتی ہے، اور ہیومن سیکیورٹی میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ مہنگائی کا سیلاب، غربت کا سیلاب. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ڈیمز نہیں بنا سکتے، اور اگر پانی آ رہا ہے اتنا تو ہم اسے کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے؟ سوات کا کیس بھی ہم لے لیتے ہیں کہ وہاں بھی آج کافی سارے برج بہ گئے، سوات ریور میں بھی طغیانی آئی ہوئی تھی.
دیکھیں یہ بالکل جو ہے حکومت کی انیفیشنسی ہے. ابھی میں ایک مہینہ پہلے کی بات ریفر کروں گا, چند ہفتے ہوئے جب سندھ اور پنجاب کا آپس میں بڑا زیادہ جھگڑا ہوا اور ارسا کے ممبرز تک اس میں ریزائن کر گئے, اور جھگڑا یہ تھا کہ پنجاب نے چشمہ جہلم لنک کینال کھول دیا تھا اور صرف 5 سے 10 ہزار کیوسک کی وجہ سے دونوں صوبوں میں شدید اختلافات اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو دریائے ساوات میں جو آیا ہوا ہے اور پشاور اور مردان کے علاقوں میں تو غیانی آئی ہوئی ہے, وابڈا کے پلاننگ میں 10 سال سے دریائے ساوات کے اوپر ڈیم بنانے کے لیے فیزیبلٹی تیار ہے. اب وہاں پہ کوئی بہت بڑا ڈیم نہیں بننا جس کے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں. دریائے سوات جو ایک چھوٹا سا ریور ہے, اس کے اوپر بڑے کم خرچے سے سال ڈیڑھ کے اندر وہاں پہ ایک ڈیم بنایا جا سکتا ہے, جس سے نہ صرف ہم پانی سیکیور کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں بجلی بنانے کے لیے کام آ سکتا ہے, ہمارے ایگریکلچر پرپز کے لیے کام آ سکتا ہے, بلکہ اس قسم کے جو سیلاب آتا ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. 10 سال سے فیزیبلٹی تیار ہے لیکن نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اس سال اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد راجہ پرویز نے اعلان کیا تھا کہ ہم 20 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے, اور یہ اس پہ بہت اس چھوٹے ڈیموں کی ضرورت پہ شروع سے زور دیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمارے جو پوٹوہار کا ریجن ہے یا ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دی جائیں تو ایک تو اس سے جو یہ اس قسم کے سیلاب نہیں آئیں گے. ساجد رائے صاحب نے تو بہت سارے اور بھی وعدے کیے تھے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم